السلام علیکم میرے سادہ سے پاکستانیوں، میرا نام ریحان طارق ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ ٹرانسجینڈرز رائٹس پروٹیکشن ایکٹ 2018 ایک لینڈ مارک بل تھا، لینڈ مارک ایکٹ تھا جو ٹرانسجینڈرز کی، خواجہ سراؤں کی حقوق کی بات کرتا تھا، ان کے حقوق کی آواز بلند کر رہا تھا۔ اور وہ کس طرح سے تھا کہ آپ کو نیشنل آئیڈینٹی دی گئی تھی، سٹیزن شپ دی گئی تھی، آپ شناختی کارڈ رکھ سکتے تھے، آپ جو ہے وہ الیکشن لڑنے کے قابل ہو سکتے تھے، ووٹ کاسٹ کر سکتے تھے، جس کو ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ کی طرف سے سراہا گیا تھا، سوشل ایکٹیوسٹ نے اس کو سراہا تھا، خاص طور پہ ہماری جو منسٹری آف ہیومن رائٹس ہے اس کی طرف سے بھی اس کو کافی اپریسیشن ملی تھی، تمام سیاسی حلقوں کی طرف سے بھی، کیونکہ آبویسلی جب کوئی بل پارلیمان کے اندر آتا ہے تو اس کے اوپر ایک کنسنسس درکار ہوتا ہے، میجورٹی درکار ہوتی ہے، اور میجورٹی کی کنسنسس کے ساتھ ہی اس بل کو اپروو کیا گیا تھا۔ لیکن اب اس ٹرانسجینڈرز رائٹس پروٹیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے اور ایک ترمیمی بل پارلیمان کے اندر آیا۔ پارلیمان میں پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، یہ وہ بڑی جماعتیں ہیں جن کی حمایت کے بعد اس کو پارلیمان سے توثیق ملی، اور پارلیمان کے جو ہے لوور ہاؤس سے یعنی قومی اسمبلی سے منظور ہونے کے بعد اب اپر ہاؤس یعنی سینٹ میں یہ بل پہنچ چکا ہے۔ لیکن سینٹ میں جو دینی جماعتیں ہیں، خاص طور پہ جماعت اسلامی، اس کی طرف سے اس پر خاصا احتجاج کیا جا رہا ہے۔ یہ ٹرانسجینڈرز رائٹس پروٹیکشن ایکٹ 2018 میں ترمیم ہے کیا؟ نمبر 1 یہ کہ اوبیسلی جب اس میں ترمیم ہوگی تو پھر اس کے بعد اس کا نام ٹرانسجینڈرز رائٹس پروٹیکشن ایکٹ امینڈمنٹ بل ہو جائے گا، امینڈمنٹ ایکٹ ہوگا، اور اس کے بعد جو اس پہ جو پرومیننٹ جو امینڈمنٹس ہوں گی اس کے مطابق جو اس کی امینڈمنٹ ہے سیکشن 3 کے اندر اور ایکٹ 2018 میں، وہ سب سیکشن 1 میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں ایز پر از اور ہر سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی آپ اپنے جینڈر کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں، یعنی جو آپ پرسیو کرتے ہیں کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، آپ خاتون ہیں یا آپ مرد، آپ کے اندر کیسی جو ہے وہ خصوصیات پائی جاتی ہیں، یہ آپ خود پرسیو کریں گے کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں۔ اس کے مطابق آپ یہ کہیں گے جی میں مرد ہوں یا میں عورت ہوں، اور جا کے آپ نادرہ کے پاس اندراج بھی اسی طرح کرا دیں گے اپنے جینڈر والے خانے کے اندر، میل یا فیمیل اپنے آپ کو ڈکلیئر کرنے کا اختیار آپ کے پاس ہوگا۔ کنڈیشن کیا ہوگی کہ اگر آپ کی عمر 18 سال سے اوپر ہے تو 18 سال سے اوپر کی عمر میں کوئی میڈیکل بورڈ آپ کو ایگزامن نہیں کرے گا، بلکہ آپ خود یہ ڈکلیئر کر دیں گے کہ بھی میں مرد ہوں یا میں عورت ہوں۔ نمبر 1 یہ ایک بہت بڑا اعتراض بھی ہے جماعت اسلامی اور دینی جماعتوں کا اس امینڈمنٹ کے اوپر۔ دوسری بات یہ ہے کہ میڈیکل بورڈ صرف 18 سال سے کم عمر کی صورت میں، اگر آپ 18 سال کے نہیں ہوئے ہیں، سن بلوغت کو نہیں پہنچے یا آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، تو اس سے پہلے میڈیکل بورڈ آپ کو ایگزامن کر کے وہ ڈکلیئر کرے گا، لیکن اس کے بعد آپ خود ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری امپورٹنٹ بات جو اعتراض اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ انہیریٹنس کا جو قانون ہے، یعنی وراثت کا جو قرآن پاک کے مطابق ہے، قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق ہے، اس سے متصادم ہو جائے گا۔ قانون وراثت کے اندر مرد کا کتنا حق ہے اور عورت کا کتنا حق ہے یہ شریعہ میں طے کر دیا گیا ہے۔ اب کوئی شخص اگر کوئی خاتون ہے، وہ خاتون سے مرد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یا وہ جو ہے اس حوالے سے کوئی سرجری کرا لیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی جینیٹل پروسیجر کراتا ہے، تو اس کے بعد وہ ڈکلیئر کرتا ہے یہ، اور پھر خاص طور پہ یہ کورٹ کے اندر ایک ایسا انسیڈنٹ آیا تھا جس کے بعد کورٹ کی طرف سے انسٹرکشن تھی کہ آپ ٹرانسجینڈر جو ایکٹ ہے اس کے اندر ترامیم کریں، لیکن ترامیم جس انداز میں کی گئی ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ کوئی بھی اپنے وراثت کے حق میں دعوے دار ہونے کے لیے، کہ جہاں آپ کو خاتون ہونے کی وجہ سے وراثت میں شاید کم حصے دار تھے، اب آپ یہ کہتے ہیں نہیں میں مرد، ٹھیک ہے، اور وراثت میں آپ شیئر لینے کی طرف جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ڈگنیٹی اور ماڈesty آف مسلم ویمن کے اگینسٹ ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ نے ریکگنیشن آف جینڈر کو سبجیکٹو میٹر بنا دیا ہے، یعنی یہ سبجیکٹو میٹر ہے، آپ نے خود اس کو دیکھنا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ جنس کیا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو ڈکلیئر کرنا ہے۔ اچھا، اب اس پہ اعتراض ایک بہت بڑا یہ ہے کہ یہ ٹرانسجینڈر امینڈمنٹ ایکٹ 2018 جو ہومو سیکشولیٹی ہے اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ پروموٹ کرے گا، یعنی جو ہم جنس پرستی ہے اس کو پروان چڑھائے گا۔ اور پھر اس میں جو سینیٹر مشتاق غنی ہیں جماعت اسلامی کے، ان کی تنقید یہ ہے کہ ٹرانسجینڈر کا ورڈ تو ویسے بھی آپ نے مستعار لیا ہے امریکہ سے یا کینیڈا سے، تو لوور ہاؤس سے منظوری کے بعد یہ بل اس وقت اپر ہاؤس یعنی سینٹ کے اندر موجود ہے۔ سینٹ میں پھر پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون، یہ جماعتیں میجورٹی کے اندر ہیں، لیکن اس میں مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس پہ اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے لی جانی چاہیے، اس پہ جو آپ کے مولوی حضرات علماء کرام ہیں ان کی جو ہے وہ رائے اس میں شامل کی جانی چاہیے، اور علماء کا بورڈ بنا کے ان کو کنسلٹیشن کے اندر شامل کیا جانا چاہیے۔ سنگل ہینڈیڈلی وہ جماعتیں جنہوں نے اس کو لوور ہاؤس میں اپروو کیا ہے وہی اگر اپر ہاؤس میں کیونکہ میجورٹی کے اندر ہے تو یہ بل منظور ہو جائے گا۔ اس پر دینی جماعتوں کا احتجاج تو اپنی جگہ پر،
لیکن جو ٹرانس ایکٹیوسٹ ہیں وہ بھی اس کے اوپر اپنے ریزرویشنس کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ بہت بار ایسے ہوتا ہے کہ جو ان ایکچوئل ٹرانسجینڈرز ہوتے ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو خود ساختہ ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں اور اپنے گینز کے لیے، اپنے انٹرسٹ کے لیے بہت سارے لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. تو یقیناً یہ خباثت تو ہے جو ہماری سوسائٹی کے اندر ہو رہی ہے. اور پھر وہ جو کیس کورٹ کے سامنے لگا تھا جس میں ایک خاتون نے اپنی جنس کو تبدیل کروایا تھا سرجری کے ذریعے سے، اور پھر اس کے بعد یہ پتہ چلا تھا کہ یہ دونوں پہلے مرد تھے، اور مرد میں سے ان میں سے ایک نے اپنے جو ہے وہ سرجری کے بعد اپنی جنس کو چینج کیا اور اس کے بعد شادی کر لی. پھر یہ اعتراض اٹھا کہ یہ شادی کیسے ہوئی ہے، کیا یہ نکاح لیگل ہے یا نہیں ہے. اب اس کیس میں جو ریزرویشنس تھے انہی کو دیکھتے ہوئے اس بل کے اندر کچھ امینڈمنٹس کرنا مقصود تھی. لیکن یہ امینڈمنٹس جس انداز میں ہوئی ہیں یہ اصل میں ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کے مترادف ہے. اب بات یہ ہے کہ ان آبجیکشنس کے ساتھ اگر یہ منظور ہو جائے گا، جو منظور ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اگر یہ شور نہ اٹھا، یہ آواز نہ اٹھی، تو یہ امکان ہے کہ یہ بل منظور ہو جائے گا. لیکن اگر اس طرح سے منظور ہوگا تو اس میں یہ بہت ساری ریزرویشنز رہیں گی، بہت سارے اعتراضات رہیں گے، اور اس کے بعد سوسائٹی جو ہے وہ ایک بگاڑ کی طرف جائے گی. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس میں اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے بھی شامل کی جائے، علماء بورڈ کی رائے بھی شامل کی جائے، اور ایک لارجر اسکیل کے اوپر ایک کنسلٹیشن ہو، اور اس کے بعد یہ بل یہ جو امینڈمنٹ ایکٹ ہے اس کی منظوری کی طرف جایا جائے. آئی ہوپ کہ انڈرسٹینڈنگ ایک ڈیولپ ہوگی اور ہم اپنی آواز اٹھانے میں بھی جس حد تک جو ہے وہ کارگر ثابت ہوئے ہوں گے، تاکہ ارباب اختیار تک بھی آواز پہنچے، اور جو ارباب فکر و دانش ہیں وہ بھی بیٹھے اور اس کے اوپر کانسلٹیشن کے ساتھ، ایک کنسنسس کے ساتھ ایک بل اپروو کریں. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.